خوب چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چلے بیشتر بدانیم. خوب اس سے پہلے جو آپ نے درس پڑھا ہے اس درس کا عنوان تھا غدیر خم، ہے نا؟ خوب یہ بیشتر بدانیم میں بھی غدیر خم کے متعلق ہی بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے. منبر ز جہاں سے اشترن برپا شد، فرمان خدائے ظلمنن اجرا شد. با دست نبی حق رسول دوسرا، در روز غدیر خم علی مولا شد. خوب چلیں، منبر ز جہاں سے اشترن برپا شد کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کے کجاؤں سے منبر بنایا گیا. منبر یعنی ممبر. ز جہاز، جہاز بتایا تھا، جہاز یعنی کجاوا. ز جہاز یعنی از جہاز. ٹھیک ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا ہے. اشتران یعنی اونٹوں. برپا شد، برپا شد یہاں یعنی ساختے شد. برپا شد یہاں پہ معنی کیا ہے؟ ساختے شد، بنایا گیا. ٹھیک، اونٹوں کے کجاؤں سے منبر بنایا گیا. فرمان خدائے ذوالمنن، خوب احسان کرنے والے خدا کے حکم کو اجرا شد، کیا ہے؟ عملی کیا گیا، اجرا کیا گیا. فرمان یعنی دستور، حکم. خدا یعنی خدا. ذوالمنن یعنی صاحب فضل، صاحب احسان. خوب صاحب فضل و احسان والے خدا، یا کہ صاحب فضل و احسان. فضل و احسان کرنے والے خدا کے حکم و دستور کو اجرا شد، کیا ہے؟ عملی کیا گیا، جاری کیا گیا. بادست نبی حق رسول دوسرا، کہہ رہے دونوں جہان کے رسول نے اپنے دست مبارک سے، اپنے دست حق سے، خوب دونوں جہان کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنے دست حق کے ذریعے در روز غدیر خم، غدیر والے دن علی مولا شد، علی کو مولا بنایا. یا یہ کہہ سکتے ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں، دونوں جہان کے رسول کے دست حق کے ذریعے غدیر خم کے دن علی مولا بنائے گئے. ٹھیک، در روز غدیر خم، غدیر خم کے دن علی مولا شد، علی مولا بنائے گئے. مراسم عبادی و سیاسی حجت الوداع بے پایان رسید. کہہ رہے ہیں کہ عبادی اور سیاسی مراسم کہا جاتا ہے جو چیز اجتماعی صورت میں انجام دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مراسم. کیا کہتے ہیں وہ؟ مراسم. مراسم عبادی و سیاسیتی حجت الوداع. کہہ رہے حجت الوداع جو ایک سیاسی اور عبادی پروگرام ہے، مراسم آپ پروگرام کہہ رہے ہیں، بے پایان رسید، تمام ہوا. بے پایان رسیدن یعنی بے انتہا رسیدن، ختم شدن، تمام شدن. ٹھیک، بے پایان رسید، حجت الوداع. اب جانتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بہت ساری سیاستیں بھی شامل ہیں.
اس لیے حج کو کہا جاتا ہے مراسم عبادی و سیاسی. سمجھ رہے؟ حج کیا ہے؟ مراسم عبادی و سیاسی ہے. خوب حجۃ الوداع جب تمام ہو گیا، مسلمانان در حال رفتن به شهرهای شان بودن. مسلمان جب اپنے اپنے شہروں کی طرف جا رہے تھے، در حال رفتن یعنی جانے کی حالت، جانا آپ خالی کہہ لو تب بھی. مسلمانان در حال رفتن به شهرهای شان، مسلمان اپنے اپنے شہروں کی طرف جانے کی حالت میں تھے، یعنی جا رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام بر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل شو، کہ جبرائیل امین رسول اعظم پر نازل ہوئے. وہ فرمانے ایست و بازگشت ہمیں به سوی محلی کے غدیر خم نام داشت صادر گردید. وہ فرمانے ایست اور ٹھہرنے کا، رکنے کا حکم، اور ہر ایک کے و بازگشت ہمیں، اور ہر ایک کے پلٹنے بسوء محلی کے اس مقام اور اس جگہ کی جانب کہ جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے، صادر گردی سنایا. آسان لفظوں میں ایسے ہی کہیں کہ ہاں جبرائیل امین نے ٹھہرنے کا اور جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس غدیر خم نامی جگہ پر اکٹھا ہونے کا حکم سنایا. منبری در ان بیابان ساختے شد، اس بیابان میں ایک منبر بنایا گیا. بعد از حمد و ثناء الہی، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد و سخن گفتن دربار ولایت خود، اور اپنی ولایت کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد دست مبارک امیر المومنین را بلند کرد. امیر المومنین علیہ السلام کے دست مبارک کو اٹھایا. و فرمود اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. من کنت مولاہ، جس کا میں حاکم اور سرپرست ہوں، پس اس کا یہ علی بھی حاکم و سرپرست ہے. اے مردم، اے لوگوں، ہر کس کی من مولا و سرپرست و صاحب اختیار اویم، او ہستم. ٹھیک، ہر کس کے جس شخص کا میں مولا، سرپرست اور صاحب اختیار ہوں، حاکم ہوں، صحیح سے کام نہیں کرتا یار. پس از من ان علی سرپرست و صاحب اختیار اوست، میرے بعد یہ علی اس کا سرپرست، اس کا حاکم اور صاحب اختیار ہوگا. ان جملے چنان بر منافقین حاضر در جلسه سخت آمد کہ بازیہاں نتوانستن ان مسئلے را بپذیرن. کہ یہ جملہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کنتو والا، چنان یعنی اس طرح سے بر منافقین حاضر، جو منافقین موجود تھے ان کے در جلسے میں جو منافقین حاضر تھے ان کے اوپر یہ جملہ اس طریقے سے سخت آمد، اس قدر ان کے لیے سنگین تھا، دشوار تھا کہ بازیہاں نہ توانستن ان مسئلے را بے پذیرن، کہ ان میں سے بعض تو اس مسئلے کو قبول بھی نہیں کر پائے. ایسے بجلی گر گئی ان کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کہ نبی کریم کا یہ جملہ جلسے میں حاضر منافقین پر اتنا گرا تھا
کہ بعض لوگوں نے اس مسئلے کو مانا بھی نہیں، قبول بھی نہیں کیا. پس از پایان مراسم، کہنے کہ جب مراسم تمام ہو گئے، جب جلسہ جلوس یہ تمام باتیں ختم ہو گئیں، تو شخصی بنام حارث ابن نعمان، تو ایک شخص کہ جس کا نام حارث ابن نعمان ہے، نزد پیغمبر آمد، نبی کریم کی بارگاہ میں آیا، وگفت، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تو گفتی نماز بخوانید، خواندیم. آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے پڑھی. گفتی زکوٰۃ بدہید، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو، دادیم، ہم نے دیا. گفتی در ماہ رمضان رودے بگیرید، آپ نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو. ٹھیک، گرفتیم، ہم نے روزہ رکھا. گفتی حج بروید، آپ نے کہا حج بجا لاؤ، حج کے لیے جاؤ. رفتیم، ہم حج کے لیے بھی گئے. انہاں ہم راضی نہ شدی، ان تمام باتوں پر بھی آپ راضی نہیں ہوئے. تا ان کی دست اموزادت را گرفتی، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچیرے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا. و اورا برما برتری دادی، اور اسے ہمارے اوپر برتری اور فضیلت دے دی. آیا ان برتری دادن از جانب خودت بود یا دستور خداوند بود؟ آپ نے یہ جو حاکم بنایا ہے، آپ نے جو فضیلت اور برتری دی ہے اپنے چچیرے بھائی کو، یہ خدا کی طرف سے تھا یا آپ کی طرف سے تھا؟ آیا ان برتری دادن، آپ نے جو برتری دی ہے، یہ برتری از جانب خودت بود، آپ نے ایسا کیا اپنی مرضی سے، یا با دستور خداوند بود، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قسم بوحدانیت خدا، کہ خدا کی وحدانیت کی قسم، خدا کی یکتائی کی قسم، انکار بے دستور خداوند بود، یہ عمل جو میں نے انجام دیا ہے، جو کام میں نے کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے تھا. حارث با شنیدن ان سخن، حارث نے جب یہ بات سنی، حارث با شنیدن ان سخن، حارث یہ بات سننے کے بعد یا یہ بات سنتے ہی، بسوء شتر خود حرکت کر اپنے اونٹ کی طرف چل دیا، اپنے اونٹ کی جانب جانے لگا. در حالی کی باخود میں گفت، اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا، یعنی یہ کہتا ہوا اپنے اونٹ کی جانب جا رہا تھا، خدایا پروردگار، اگر آنچے پیغمبر میں گوید درست است، جو کچھ پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہیں، سنگی از آسمان بفرست، آسمان سے کوئی پتھر نازل کرو، آسمان سے کوئی پتھر بھیجو، تا مرا ہلاک کنت، تاکہ وہ پتھر مجھے ہلاک کر سکے. ہنوز حارث بشتر خود نہ رسیدے بود، ابھی حارث اپنے اونٹ تک پہنچنے بھی نہیں پایا تھا. ہنوز یعنی ابھی حارث بشتر خود اپنے اونٹ تک نہ رسیدے بود، نہیں پہنچا تھا، کہ سنگی از آسمان فرود آمد، کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا. فرود آمدن یعنی اونچائی سے جو چیز نیچے آتی ہے اس کو کہتے ہیں فرود آمدن. عربی میں جس کے لیے نزل ینزلو استعمال ہوتا ہے، جو معنی رکھتا ہے. سنگی از آسمان فرود آمد، ایک پتھر آسمان سے نازل ہوا. و بر سرش خورد، اور حارث کے سر سے ٹکرایا. برسرش خورد، اس کے سر پہ گرا، اس کے سر سے ٹکرایا. باسپائین بدن او بیرون آمد، اور اس کے جسم کے نیچے کے حصے سے نکل گیا،
سر پہ گرا اور بدن کو چیرتا ہوا پتھر جسم کے اسپائین بدن او، اس کے جسم کے نیچے سے بیرون آمد، پتھر باہر آیا. در این ہنگام دوبارے فرشتے وحی بر رسول اللہ نازل شد. جب حارث ہلاک ہو گیا تو اس وقت دوبارہ فرشتے وحی نبی کریم پہ نازل ہوا. در ان ہنگام اس وقت دوبارے فرشتے وحی کا فرشتہ یعنی جبرائیل امین بر رسول اللہ نازل شد، نبی کریم پہ نازل ہوا. وَإِنْ آیے را تلاوت کرد، اور اس آیت کی تلاوت کی. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. نیچے ترجمہ دیا ہوا ہے، اسی سے کر لیتے ہیں. فردی تقاضائے عذاب کرد، ایک شخص نے اپنے لیے عذاب کی درخواست کی، سوال کیا. سأل سوال کیا، سائل ایک سائل نے، بعذاب ایسے عذاب کا، واقع جو واقع ہو، جو حقیقت میں ظاہر ہو، للکافرین کافروں کے لیے، لیس نہ ہو، لہو اس عذاب کو روکنے کے لیے، دافع کوئی طاقت یا دفع کرنا جب ممکن نہ ہو. فردی تقاضائے عذاب کرد، ایک شخص نے عذاب کا تقاضا کیا، عذاب کا سوال کیا، عذاب کی درخواست کی کہ واقع شد، کہ وہ عذاب واقع ہوا. یعنی سائل نے جس عذاب کی درخواست کی تھی، جس عذاب کا تقاضا کیا تھا، وہ عذاب واقع ہوا، نازل ہوا. ان عذاب مخصوص کافرانہ، یہ عذاب کافروں سے مخصوص ہے. وہی کس نمی تواند ان عذاب را دفع کند، اور کوئی بھی شخص اس عذاب کو نہیں ٹال سکتا، دور نہیں کر سکتا. یہ سورہ مبارک معارج کی پہلی اور دوسری آیتیں ہیں. میرے خیال سے یہ آخری درس تھا. ابھی آپ لوگوں کو خود طے کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے.